اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنے کا بیان۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے 3 دن پہلے یہ فرماتے ہوئے سنا: تم میں سے کسی شخص کو موت نہ آئے مگر وہ اس حال میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو۔ فائدہ: اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ انسان کو ہر وقت اچھے عمل ہی کرنے چاہیے، کیونکہ موت کا وقت پتہ نہیں کس وقت آ جائے، جبکہ موت کے وقت انسان کو اللہ کے ساتھ مغفرت اور رحمت کی امید رکھنی چاہیے، جو ایمان اور اچھے اعمال کے بنا ممکن نہیں ہے۔ مانو اس حدیث کا وہی مطلب ہے جو قرآن کریم کی آیت، اس کا ترجمہ ہے کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، سورہ آل عمران آیت نمبر 102۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے انسان، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے اچھی امید رکھے گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا، چاہے تیرے عمل کیسے ہی ہوں، اور میں پرواہ نہیں کروں گا۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو میرے ساتھ زمین بھر گناہ کے ساتھ آئے تو مجھے اس حال میں ملے کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوگا، تو تیرے پاس زمین بھر بخشش لے کر آؤں گا۔ ترمذی، یہ حدیث حسن ہے۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو میرے عنان السمائی کچھ کے نزدیک اس کے معنی ہیں جو تیرے لیے اس سے ظاہر ہو، یعنی جب اپنا سر اٹھا کر دیکھے، اور کچھ کے نزدیک معنی ہیں بادل، قراب الارض، وہ چیز جو قریب قریب زمین بھر ہو۔ فائدہ: پہلا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان گناہ آلود زندگی کو اپنا رویہ بنا لے، کیونکہ ایسا شخص تو پھر توبہ کی توفیق سے ہی عام طور پر محروم رہتا ہے، بلکہ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ انسان سے نادانی اور غفلت میں کتنے بھی گناہ ہو جائیں، یہاں تک کہ اس کے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، لیکن اسے اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خلوص دل سے توبہ کر کے اگر وہ اللہ سے مغفرت کا طلبگار ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی آغوش رحمت اپنے لیے کھلی پائے گا۔ دوسرا، شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ شرک کے علاوہ کیسے بھی اور کتنے بھی گناہ ہوں، ان کی مغفرت کی امید ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو پہلے مرحلے میں ہی معاف فرما دے گا، ورنہ کچھ سزا کے بعد معافی ہو جائے گی۔ بہرحال گناہگار مومن کے لیے جہنم کی سزا ہمیشہ کی نہیں ہے جیسے مشرکوں کے لیے ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔